بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، برائیوں کی ماں یعنی شراب سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کی طرف خادم کو کہلا بھیجا کہ گواہی کے سلسلے میں تمہاری ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچا اور جس دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت کے پاس جا پہنچا جس کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا، اور وہاں شیشے کا ایک بڑا برتن تھا جس میں شراب تھی۔ وہ عورت بولی، میں نے تمہیں کسی قسم کی گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم اس لڑکے کو قتل کر دو، یا میری نفسانی خواہش کو پورا کر دو، یا پھر شراب کا ایک جام پی لو۔ اگر انکار کیا تو میں شور کروں گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں تو شراب پینے پہ راضی ہو گیا۔ عورت نے شراب کا ایک جام پلایا تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مزید شراب مانگی۔ وہ اسی طرح شراب پیتا رہا، یہاں تک کہ نہ صرف اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا بلکہ اس لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، پس تم شراب سے بچتے رہو، اللہ کی قسم بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک ہی شخص کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایمان و شراب میں سے ایک دوسرے کو نکال باہر کرے گا۔ اس عابد سے جب بدکاری کا کہا گیا تو اس نے منع کیا کہ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ قتل کا کہا گیا تو بولا کہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ کہا گیا کہ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو صرف شراب ہی پی لے، نادان عابد سمجھا کہ شراب پینے سے دونوں خطرناک کاموں یعنی بدکاری اور قتل سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے شراب پی لی تو اس کی نحوست سے بدکاری بھی کر لی اور قتل بھی۔ حقیقت میں اس عابد نے گناہوں کی چابی کو اختیار کر لیا تھا۔ شراب پینے کے گناہ کو اختیار کرنے سے کئی گناہوں کے دروازے کھل گئے۔ شراب کی انہی خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں جہاں دوسری بے شمار برائیاں پنپ رہی ہیں، ان میں سے شراب نوشی ایک وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، جس نے معاشرے کا چہرہ تک مسخ کر دیا ہے۔ یہ حرام کام پہلے وقتوں میں بھی نافرمان لوگ کیا کرتے تھے، مگر چھپ کر شراب پیتے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بچنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔